الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. اچھا، اس حدیث سے پہلے ایک حدیث اور رہ گئی ہے، وہ ہے اس سے پہلے والی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. یخلل، تخلیل لحیہ یعنی داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے وضو کے دوران، وضو کرتے وقت. اور تخلیل اللحیہ سے مراد یہ ہے، یعنی داڑھی کا خلال سے مراد یہ ہے کہ انگلیوں کے ہاتھ کی انگلیوں کو چہرہ دھوتے وقت پانی کو داڑھی کے بالوں کے جڑوں تک پہنچانا. آدمی ہاتھ میں پانی لے کر کے، ہاتھوں کو بھگو کر کے اس طرح سے انگلیوں کو جس طرح سے کنگھی کیا جاتا ہے اس طرح سے بالوں میں داخل کر کے جڑوں تک پانی کو پہنچائے، تاکہ چہرہ جو ہے داڑھی جہاں پر چہرے پہ بال اگے ہوئے ہیں وہ یعنی چہرہ اچھی طرح سے بھیگ جائے. یہ حدیث جو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا کلام ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عامر بن شقیق. عامر بن شقیق یہ متکلم فیہ راوی ہے. علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ ابن معین ان کو ضعیف کہتے ہیں، اسی طرح ابو حاتم الرازی نے کہا لیس بقوی، امام نسائی کہتے ہیں لیس بہ بأس، اور یعنی تو کچھ لوگوں نے کہا لیس بہ بأس، بعض لوگوں نے ان پر کلام کیا ہے. تو یہ متکلم فیہ راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہاں پر یہ ضعیف ہے. لیکن چونکہ یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، کئی سندوں سے مروی ہے، اور اس کی ہر سند میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، کلام ہے، لیکن من جملہ تمام روایتیں، تمام طرق مل کر کے روایت جو ہے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحق ان احادیث التخلیل یشد بعضها بعضا وتدل على شرعیت التخلیل وانه سنة وان كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفعله دائما. کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ، حق بات یہی ہے کہ تخلیل لحیہ کی جو احادیث ہیں وہ ایک دوسرے یعنی بعض روایتیں بعض کو تقویت پہنچاتی ہیں، یعنی احادیث کی جو سندیں ہیں آپس میں مل کر کے قوی ہو جاتی ہیں، اور یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ داڑھی میں خلال کرنا یہ سنت ہے، مشروع ہے، گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو میں داڑھی کے بالوں میں خلال کرنا یہ سنت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اب یہاں پر یعنی داڑھی میں خلال کرنا کیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں، چہرے پر جو داڑھی کے بال اگتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ایسی داڑھی جو بالکل گھنی ہو، تو ایسی صورت میں یعنی خلال کرنا، داڑھی کے بالوں میں خلال کرنا یعنی چہرے کو دھونا یا داڑھی میں خلال کرنا، یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر سنت ہے اور مستحب ہے. اور اگر داڑھی کے بال چہرے پر کم ہیں، اس طرح سے ہیں کہ بال کے اندر سے چہرہ نظر آتا ہے، یعنی چمڑی جو ہے دکھتی ہے، چمڑی نظر آتی ہے، بال اتنے کم ہیں کہ اندر سے چمڑا نظر آتا ہے، دکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پورے چہرے کو دھونا یہ واجب اور ضروری ہوگا، وہاں پر پانی پہنچانا واجب اور ضروری ہوگا. لیکن اگر داڑھی کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں تو پھر یعنی وہاں پر پانی اس طرح سے پہنچانا یا دھلنا اس کو ضروری نہیں ہے،
صرف خلال کر لینا انگلیوں سے یہ کافی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں خلال کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت نہیں برتتے تھے، لہذا انسان کبھی داڑھی میں خلال کرے اور کبھی نہ کرے تو یہی زیادہ اقرب الی السنہ ہے، یہی سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اور یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس طرح سے نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں اسی لیے یعنی علماء کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی وہ داڑھی میں خلال کریں کبھی نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ عادت بنا لیں جس سے دیکھنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں داڑھی میں خلال کرنا کیا ہے، ایک واجبی امر ہے، اس پر مداومت برتنا ضروری ہے۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کبھی آپ نے کیا کبھی نہیں کیا، تو اسی طرح سے ہمارے لیے بھی یعنی سنت یہی ہے کہ کبھی داڑھی کے بالوں میں یعنی خلال کر لینا اور کبھی نہ کرنا یہی بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ جو داڑھی کے بال اگر ہلکے ہیں، خفیف ہے، جس سے کہ چہرہ کا جو چمڑا ہے وہ نظر آتا ہے اور ڈھکا نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بال کے نیچے جو چمڑا ہے اس کو دھلنا یہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، اور وجہ اسی کو کہتے ہیں جس کا سامنا ہو، مواجہہ ہو، لہذا اگر داڑھی اس طرح سے کہ بال ہلکے ہیں اور چمڑی نظر آتی ہے تو پھر اس چمڑے کو وہاں تک پانی پہنچانا، اس کو دھلنا یہ واجب اور ضروری ہوگا، کیونکہ وہ وجہ میں داخل ہے، وجہ کے حکم میں ہے وہ۔ اس کے بعد جو روایت ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بِثُلُثَیْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَیْهِ اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ثلث مد پانی لایا گیا، ثلثی، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، ثلث 1/3، جیسے ثلث، ربع، خمس، سدس، تو خمس 1/5، سدس 1/6، ربع 1/4، اسی طرح ثلث 1/3، اور 2 ثلث یعنی 2/3۔ کسی چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس میں سے ایک حصے کو ثلث کہیں گے اور 2 حصوں کو 2 ثلث یعنی 2/3 کہیں گے، اور تینوں کو ملا دیا جائے تو وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اور مد کہتے ہیں ایک پیمانہ ہے، یہ مد ایک پیمانہ ہے۔ سا آپ نے سنا ہوگا، ایک سا جو ہوتا ہے وہ تقریباً، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے مد اور اسی طرح سا کے مقدار میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سا کی مقدار جو ہے تقریباً 2.5 کلو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 2 کلو 40 گرام ہے، کچھ لوگ اس سے زیادہ کہتے ہیں، کچھ لوگ 3 کلو تک کہتے ہیں، اور ایک سا کی جو مقدار ہے، ایک سا، وہ اس میں 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بعض اہل نے کہا ہے کہ مد جو ہے لیٹر کے اعتبار سے ایک مد یہ تقریباً 750 ml کا ہوتا ہے، 750 ml کا، یعنی پونا لیٹر، 750 ml۔ لہذا ایک مد کا 2 ثلث کتنا ہو، اگر یعنی تو اس طرح سے اگر 750 ml ہم مانتے ہیں تو ایک مد اگر 750 ml ہے تو پھر 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اس لحاظ سے 3 لیٹر پانی ہو جائے گا، کوئی بھی چیز ہو نہیں 3 لیٹر مقدار بنے گی اس کی۔ اور اگر ہم 2.5 مانتے ہیں کہ ایک سا کی مقدار 2.5 مانتے ہیں، اور پھر 2.5 لیٹر یا 2.5 کلو، تو پھر اس طرح سے 625 گرام یا 625 ml کا ایک مد ہوگا۔ تو اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ 3 لیٹر پانی مانا جائے ایک سا میں، تو ایک مد میں 750 ml ہوگا، اور 750 ml کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو 250 ml ایک حصے میں بنتا ہے، اور اگر اس کو 2 ثلث لے لیا جائے تو پھر 500 ml ہوتا ہے، یعنی آدھا لیٹر پانی۔ تو کیا معلوم ہو اس سے، یعنی کیا پتہ چلا یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ثلث مد یعنی 2/3 مد پانی لایا گیا۔ ایک مد کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو اس میں سے 2 حصہ جو ہوگا اتنا مقدار پانی آپ کے پاس لایا گیا، یعنی اگر
جو پیمانے بتائے اختلاف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر 3 لیٹر ہم پانی مانتے ایک سا میں اور 750 ml ایک مد میں مانتے ہیں تو 2 ثلث مد پانی آدھا لیٹر پانی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گویا کہ آدھا لیٹر پانی اس پیمانے کے لحاظ سے جو میں نے بتایا ہے، ورنہ اس میں اختلاف ہے، تو گویا کہ آدھا لیٹر پانی 2 ثلث مد پانی آپ کے پاس لایا گیا. فجعل يدلك ذراعيه، پھر آپ جعل یہ افعال شروع میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یدلکو کے معنی میں ہوتے ہیں ملنا، جسم پر ہاتھ پھیرنا، ملنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں پر، ذراع پر، ہاتھوں پر، ذراع کہتے ہیں یعنی مرفق کہنی سے لے کر کے یعنی ہتھیلی کی جو انگلی ہے آخری سرے تک، بیچ والی جو انگلی ہے اس کے آخری سرے تک، اس پورے کو ایک ذراع کہا جاتا ہے. ذراع یہاں سے لے کر کے کہنی تک، جس کو ہم ایک ہاتھ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر ملنے لگے، یعنی ہاتھوں کو پھیرنے لگے، اس کو ملنے لگے. اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ، اس کو تخریج امام احمد نے کی ہے اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، پہلے یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے غسل، دھلنا، دوسرا ہوتا ہے دلک یعنی ملنا. تو غسل اور دلک میں فرق تھوڑا سا یہ ہے. غسل کے معنی یہ ہوتا ہے کہ عضو پر جس کو دھلنا ہے وہاں پر پانی کو پہنچا دینا، پانی بہانا. اور دلک اس سے تھوڑا سا زائد ہوتا ہے اس میں، یعنی دھونے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے اس کو ملنا، اس عضو کو ملنا، ہاتھوں کو اس پر پھیرنا. تو غسل یہ صرف پانی کو بہا دینا عضو پر، اور دلک یہ ہوتا ہے غسل کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں زائد معنی ہے، یعنی اس میں ہاتھوں کو عضو پر پھیرنا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں کم سے کم پانی آدمی کو استعمال کرنا چاہیے. جس قدر آدمی کم پانی استعمال کرے، کم خرچ کرے، اسی قدر یہ زیادہ بہتر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے یہاں پر جو وضو کیا وہ سب سے کم پانی میں جتنا وضو کیا جا سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ، جیسا کہ دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الی 5 امداد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے. اسی طرح سے ویغتسل بالساع الی 5 امداد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کرتے تھے، اور ایک سا پانی سے آپ، ایک سا سے لے کر کے 5 مد، ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، تو وہ کہ 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک میں آپ غسل کیا کرتے تھے. لہذا وضو میں اور غسل میں اسی طرح سے کم پانی استعمال کرنا یہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے. اور یہاں پر اس میں کوئی اختلاف نہیں اہل علم کا کہ یعنی اس سے زیادہ پانی اگر کوئی استعمال کرتا ہے، ایک مد سے زیادہ پانی اور وضو میں استعمال کرتا ہے، یا ایک سا سے زیادہ پانی غسل میں استعمال کرتا ہے تو جائز نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو حدیث میں بات کہی کہ آدمی اسراف سے بچے، کم سے کم پانی استعمال کرے، جتنی اس کو ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرے. تو حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مد پانی میں اگر آدھا لیٹر پانی ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ہو تو آدمی اتنے میں کیا کر لے گا، آدمی کا وضو اتنے میں ہو جائے گا. اسی طرح سے حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو یعنی مل کر کے دھونا یہ مشروع ہے، جائز ہے، اور یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور یاد رہے کہ اگر پانی مان لیجیے مثلاً کبھی کبھار کم ہوتا ہے، کم پانی ہے، اور بغیر ہاتھوں کو پھیرے، بغیر ملے اگر عضو پورا اچھی طرح سے نہیں بھیگتا ہے تو پھر دلک یعنی ہاتھوں کو ملنا، عضو کو ملنا اور ہاتھوں کو وہاں پر پھیرنا یہ واجب اور ضروری ہو جائے گا. ورنہ اگر صرف پانی ہاتھوں پر پہنچا دینا، اس طرح سے کافی پانی ہے اور اچھی طرح سے عضو بھیگ جاتا ہے، پانی پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ دلک اور یہ ہاتھوں کو پھیرنا، یہ ملنا واجب اور ضروری نہیں ہے. ہاں، اس صورت میں جب پانی کم ہو تو وہاں پر یہ خدشہ رہتا ہے کہ عضو پر، ہر عضو پر پورے طور پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. ایسی صورت میں
اگر دلک ہی کے ذریعہ سے یا ملنے ہی سے اچھی طرح سے عضو بھیگ پاتا ہے تو ایسی صورت میں ملنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب، ہاتھوں ہر عضو پر پورے طور پر پانی پہنچانا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اگر یہ دلک اور ملنے ہی سے حاصل ہوتا ہے تو دلک اور ملنا بھی واجب اور ضروری ہو جائے گا، ورنہ عام طور سے دلک ملنا یا عضو پر ہاتھوں کو پھیرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی حدیث اگلے درس میں پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔